بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں الفشا ٹی وی۔ بھوت ایک ایسا لفظ جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں اور بچپن سے ہی قصے کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، مختلف مکتبہ فکر، سائنس اور اسلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بھوت یا گھوسٹ کا لفظ اپنے عام ترین مفہوم میں کسی جاندار بطور خاص انسان کے اپنی موت کے بعد اپنے جسمانی وجود سے باہر ظاہر ہونے پر ادا کیا جاتا ہے۔ اپنے اس بنیادی یا لغوی مفہوم کے علاوہ بھی یہ لفظ بہت سے موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی بھی ایسا تصور جس میں کوئی جاندار یا جاندار نما متحرک شے جسم بھوت کے زمرے میں ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کے ملتے جلتے تصورات کے لیے چلاوا اور اسیب کے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ گو عام طور پر بھوت کے تصور میں کسی خبیث روح کا خیال شامل ہوتا ہے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اس کو نہایت متبرک افکار کے لیے بھی اختیار کیا جاتا ہے، جیسے مسیحیت کے نظریے سلسلیت میں عام طور پر اردو میں مقدس روح کا لفظ ملتا ہے، لیکن انگریزی میں اس کو مقدس بھوت یعنی کہ ہولی گھوسٹ بھی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے اور نہ ایسا لکھنا چاہیے۔ اور یوں یہ لفظ مینیفیسٹیشن آف گاڈ یعنی کہ مظہر اللہ کے نزدیک آ جاتا ہے۔ بچوں کے قصے کہانیوں میں بھی ہمیں بھوت کا بے تحاشا ذکر ملتا ہے، اور اس بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بھوت در حقیقت انسان کا تخیل ہی ہے، اور اس تخیل کے مطابق بھوت اپنے اندر بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ جیسے بچپن کی کہانیوں میں پریاں بے حد خوبصورت ہوتی ہیں۔ ناظرین گرامی، آنے والی ویڈیو میں ہم اسلام میں بھوت کا کیا تصور ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ مذہب اسلام میں نہ صرف یہ کہ بھوت بلکہ چڑیل، آسیب، چھلاوا اور دیو سمیت کسی بھی مافوق الفطر وجود کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا ماں سوائے جن کے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن گو کے عام طور پر غیر مرئی ہونے کی وجہ سے مافوق الفطر ہونے کے نزدیک محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں جن اسلامی تصور کے مطابق فرشتوں اور انسانوں کی طرح اللہ کے پیدا کردہ ایک مخلوق ہے جو انسان سے قبل وجود میں لائی۔ جن کا لغوی معنی چھپی ہوئی مخلوق کے ہیں۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روپ بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت جن موجود ہے، جس کی ابتدائی آیت سے ہوتی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جن ہمیں نظر کیوں نہیں آتے یا ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں پاتے؟ ابلیس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادت اور ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے، اور تمام حدت اسی میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان سب سے معزز و محترم تھا۔ اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمان، دنیا اور زمین کے بادشاہت بھی بخشی گئی تھی۔ جنات کی تخلیق کیسے ہوئی؟ قرآن کی آیت سورہ الرحمن میں جنات کی تخلیق کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی مختلف اقسام پیدا فرمائی ہیں جو اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، مثلاً کتے، سانپ، اور کچھ وہ ہیں جو پروں والے ہیں اور ہواؤں میں اڑتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو آباد ہونے والے اور کوچ کرنے والے ہیں۔ اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اور آپ؟ تو انہوں نے فرمایا اور میں بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ انتقال اور حرکت کے اعتبار سے جن انسانوں سے کئی گنا طاقتور ہیں اور قدرت رکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہے۔
جو کہ عام انسانوں کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سلیمان علیہ السلام سے ایک سخت اور چالاک جن نے یمن کی ملکہ کا تخت بیت المقدس میں اتنی مدت میں لانے کا وعدہ کیا کہ ایک آدمی مجلس سے نہ اٹھا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لا کر حاضر کر دوں گا۔ یقین مانیں میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی ایمانت دار۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک چپکائیں، میں اس سے بھی پہلے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جنات انسانوں کی طرح نہیں کھاتے بلکہ ان کا کھانا انسانوں سے مختلف ہے۔ عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جنوں کا دائی آیا تو میں اس کے ساتھ گیا اور ان پر قرآن پڑھا۔ فرمایا کہ وہ ہمیں لے کر گیا اور اپنے آثار اور اپنی آنکھ کے آثار دکھائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات راہ یعنی کہ کھانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گی تو وہ گوشت ہوگی، اور ہر مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے۔ کسی کہانیوں میں جنوں کی رہائش اور جنوں کے بسیروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے، پر جس زمین پر انسان زندگی گزار رہے ہیں اسی پر کچھ جن کی اقسام بھی رہتے ہیں۔ ان کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ ہے، مثلاً پخانہ کرنے کی جگہ اور قبریں اور گندگی پھیلانے کی جگہ۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب اذکار اور دعائیں ہیں۔